माह रमजान आया है देखो, माह रमजान आया है www.darsequran.com माह रमजान हुई रहमतें, तौबा का है दर ये खुला सुभान अल्लाह। आ गया माह रमजान हुई रहमतें, तौबा का है दर ये खुला सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह तेरी हम्द सना मालिक दो जहां, करते हैं अर्ज़ो समा सुभान अल्लाह। الحمدللہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالی کا بڑا زبردست مہینہ، انوارات اور برکات والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، اور اس ماہ مبارک کے اندر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت بھی خوب زیادہ کی جاتی ہے، اور تراویح میں قرآن مجید سنایا اور سنا جاتا ہے۔ داعی قرآن حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب شہید رحمہ اللہ کہ آپ نے قرآن مجید کی بڑی خدمت کی، اور قرآن مجید کا درس مختلف جگہوں پر آپ دیتے رہے، اور اسی ہی محنت اور اسی کوشش کے اندر آپ اس دنیا سے بھی رخصت ہوئے۔ آپ نے قرآن مجید کا ایک خلاصہ تحریر کیا، اس کو مرتب کیا ہے، اور 30 پاروں کے نورانی مضامین کی ایک جھلک اس میں دکھائی گئی ہے، تاکہ علوم قرآنیہ کے ان شائقین کے لیے ایک نعمت بے بہا، اور جو مختصر وقت میں اللہ کا پیغام اور کلام سمجھنا چاہتے ہیں، ان کو یہ بہترین ان کے لیے ایک تحفہ ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اس سے پوری طرح سے مستفید ہو سکیں۔ اس خلاصہ قرآن، کیونکہ رمضان میں روزانہ جو سپارہ تلاوت کیا جاتا ہے، تو اس طرح سے روزانہ ایک ایک سپارہ اسی خلاصۃ القرآن سے آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، کہ جس سے عوام اچھی طرح سے سن کر بھی فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ مولانا نے کس طرح سے ایک چیز کو مختصر کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا، تاکہ جس طرح پڑھنا آسان ہو اس طرح سننا بھی آسان ہو جائے۔ تو اس طرح سے روزانہ ایک ایک سپارہ جو ہے وہ اس کا خلاصہ بیان کیا جائے گا۔ یہ کتاب جس طرح سے اردو میں موجود ہے، اس طرح سے انگریزی میں بھی شائع ہو چکی ہے، اور مختلف ممالک کے اندر موجود ہے، اور نام اس کتاب کا خلاصۃ القرآن ہے۔ پہلے روزے کے میں جو پہلی تراویح میں پہلا سپارہ تلاوت کیا گیا، تو اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ پہلا سپارہ الف لام میم، اور اس سے پہلے سورہ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے۔ تو پہلا سپارہ سورہ فاتحہ مکمل اور سورہ بقرہ کے کچھ حصے پر مشتمل ہے۔ اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ مکہ میں نازل ہوئی، اور اس پر بھی کہ یہ بالکل ابتدائی مکی دور میں نازل ہوئی۔ یہ سورت 7 آیات پر مشتمل ہے۔ مختصر ہونے کے باوجود اس میں کتاب مقدس کے اساسی مقاصد اجمالی طور پر آ گئے ہیں، اسی لیے اسے ام القرآن اور اساس القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کی بنیاد۔ اس سورت کی حیثیت قرآن کے دیباچے کی بھی ہے اور خلاصے کی بھی۔ قرآن کریم کے بنیادی مضامین 3 ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اس سورت کی ابتدائی 2 آیتوں اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ہے، تیسری آیت میں قیامت کا ذکر ہے،
5ویں اور 6ٹھی آیت میں نبوت اور رسالت کی طرف اشارہ ہے۔ یوں ہی اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات مذکور ہیں، اسی کی عبادت اور اسی سے استعانت اور استقامت و ہدایت کی دعا کا حکم ہے۔ ایک طرف انبیاء اور صلحاء کا تذکرہ ہے تو دوسری طرف ان قوموں کی روش سے بچنے کی تلقین ہے جو اپنے علمی اور عملی کجروی کی وجہ سے اللہ کے غضب اور عذاب کے مستحق ہو گئیں۔ یہ دعویٰ بلا خوف تردید کیا جا سکتا ہے کہ سورہ فاتحہ ایک بے مثال دعا، معارف کا بیش بہا خزانہ اور قرآنی علوم کا ایسا شفاف آئینہ ہے جس میں 113 صورتوں کی جھلک ہم مختصر وقت میں پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں۔ شاید یہ جھلک بار بار دکھانے کے لیے ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ۔ سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے جو کہ 286 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ بقرہ کا اکثر حصہ ہجرت مدینہ کے بعد بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوا۔ عربی زبان میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں بقرہ کا لفظ بھی آیا ہے اور گائے ذبح کرنے کا بھی واقعہ مذکور ہے، اس لیے اسے سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے مال وراثت ہتھیانے کی غرض سے قتل کر دیا، پھر رات کی تاریکی میں لاش اٹھا کر کسی دوسرے کے دروازے پر ڈال دی اور اس پر قتل کا دعویٰ کر دیا۔ قریب تھا کہ مدعی اور مدعی علیہ کے خاندان ایک دوسرے پر ہتھیار اٹھا لیتے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے انہیں گائے ذبح کرنے اور اس کے گوشت کا کچھ حصہ اس مقتول کے جسم کے ساتھ لگانے کا حکم دیا۔ ایسا کرنے سے مقتول زندہ ہو کر اٹھ بیٹھا اور اس نے اپنے قاتل کی نشاندہی کر دی۔ اتفاق سے انہی دنوں بنی اسرائیل کا ایک گروہ مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار بھی کر رہا تھا۔ مقتول کے زندہ ہونے سے نہ صرف یہ کہ قاتل کی نشاندہی ہو گئی بلکہ بعث بعد الموت پر ایک حجت بھی قائم ہو گئی۔ علاوہ ازیں مصریوں کے ساتھ طویل عرصوں تک رہنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے دل میں گائے کی جو عقیدت و محبت رچ بس گئی تھی، گائے ذبح کرنے کا حکم دے کر اس کی تردید اور توہین بھی کر دی گئی۔ اس واقعے کے علاوہ پہلے پارے میں جو اہم مضامین بیان ہوئے ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اس سورت کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی معجزہ قرآن کریم کے ذکر سے ہوئی ہے، اور یوں تو آپ کو متعدد حسی اور مادی معجزات بھی عطا کیے گئے ہیں، لیکن آپ کا سب سے بڑا معجزہ علمی تھا۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات سے ہے جو الف لام میم کے ساتھ ہوئی ہے۔ ابتدا کا یہ انداز عربوں کے لیے غیر مانوس تھا، اس انداز نے ان کی توجہات اپنی طرف مبذول کر لیں اور وہ توجہ سے بات سننے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن کریم کی جن صورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے وہاں قرآن کریم کے عظمت و صداقت اور اعجاز و حقانیت کا تذکرہ بھی ہوا ہے، جس کی وجہ سے علماء کی ایک بڑی جماعت کی رائے یہ ہے کہ یہ حروف لا کر حقیقت میں قرآن کو انسانی کاوش قرار دینے والوں کو چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر واقعی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خود ساختہ کلام ہے تو تم بھی ان حروف سے جنہیں تم شب و روز استعمال کرتے ہو ایسا ہی کلام بنا لو۔ تمہیں اپنی فصاحت و بلاغت اور زبان دانی پر بڑا ناز ہے، جس کی وجہ سے تم اپنے مقابلے میں سارے انسانوں کو عجم کہتے ہو، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ نہ کل کے کافروں نے اس چیلنج کو قبول کیا اور نہ آج کوئی قبول کرنے والا ہے اور نہ ہی قیامت تک کوئی اسے قبول کر سکے گا۔ انسانوں کی 3 قسمیں ہیں: مومن، کافر اور منافق۔ مومنوں کی نمایاں صفات 5 ہیں۔ ایمان بالغیب، یعنی
ان حقائق پر ایمان جن کا حواس سے ادراک نہیں کیا جا سکتا، جیسے جنت، دوزخ، حشر نشر اور حساب و جزا وغیرہ۔ اقامت الصلاۃ یعنی نماز کو شروط و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل ادا کرتے رہنا۔ اور تیسرا ہے ادائے زکوٰۃ۔ قرآن کریم میں عام طور پر نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھے ہی ذکر آیا ہے، کیونکہ نماز اللہ کا اور زکوٰۃ بندوں کا حق ہے، اور انسان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ دونوں قسم کے حقوق ادا نہ کرے۔ اور چوتھی چیز ان تمام آسمانی کتابوں پر ایمان ہے جو مختلف زمانوں پر انبیاء و رسول پر نازل کی گئی ہیں۔ اور پانچویں آخرت کی ایسی تصدیق جس میں شک کی کوئی ملاوٹ نہ ہو۔ یہاں قابل توجہ نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ 4 آیات میں، کفار کا 2 آیات میں اور منافقوں کا 13 آیات میں فرمایا ہے۔ تو ابتدائی آیات میں تو ایمان والوں کی یہ علامات بیان کی گئی ہیں کہ اصل ایمان والے مومن وہی ہیں جن میں یہ علامات پائی جاتی ہوں۔ تو بعد میں 2 آیات میں کفار کا اور باقی 13 آیات میں منافقوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان 13 آیات میں منافقوں کے 12 اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ ان اوصاف بد سے اپنا دامن بچا کر رکھے۔ یہ اوصاف اور علامات کیا ہے اس کو سماعت فرمائیں۔ جھوٹ، دھوکہ، عدم شعور، قلبی بیماریاں یعنی حسد، تکبر اور حرص وغیرہ، مکر و فریب، سفاہت، احکام الہی کا استہزاء، زمین میں فتنہ و فساد، جہالت، ضلالت، تذبذب اور اہل ایمان کا تمسخر، یہ چیزیں ہیں، یہ منافقوں کی وہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں کہ جن سے اہل ایمان کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کا قصہ جو ابلیس لعین کے ساتھ پیش آیا، حقیقت میں یہ ساری انسانیت اور اس دنیا کی ابتدا سے انتہا تک کا قصہ ہے، اور یہ قصہ حق اور باطل، خیر و شر کے درمیان دائمی کشمکش کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت شان بتاتا ہے۔ انہیں عرضی خلافت عطا کی گئی، ایسے علم سے نوازا گیا جو فرشتوں کے پاس نہیں تھا، ملائکہ کو ان کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا گیا۔ منصب خلافت پر فائز ہونے کی وجہ سے بنو آدم اس امر کے پابند ہیں کہ وہ زمین پر اللہ کے حکموں کو نافذ کرے اور دنیا کا نظام ویسے چلائیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ یوں تو قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، لیکن ان کے بارے میں سب سے زیادہ تفصیلی بحث سورہ بقرہ کرتی ہے۔ پہلا پارہ تقریباً پورا ہی ان کے تذکرے پر مشتمل ہے۔ اس تذکرے میں سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بے شمار ظاہری اور باطنی، دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا فرمائیں۔ مثلاً ان کے اندر کثرت سے انبیاء پیدا فرمائے، انہیں دنیاوی خوشحالی عطا کی، عقیدہ توحید اور ایمان کی نعمت سے سرفراز فرمایا، فرعون کے مظالم سے نجات دی۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مصر سے ہجرت کی، اور فرعون نے ان کا تعاقب کیا تو سمندر میں ان کے لیے راستے بنا دیے، اور ان پر ظلم و ستم ڈھانے والے کو ان کی نظروں کے سامنے بمائے لاؤ لشکر غرقاق کر دیا گیا۔ صحرائے سینا میں وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے، ان کے کھانے کے لیے من و سلوہ کا اور سایہ کے لیے ٹھنڈے بادلوں کا انتظام فرما دیا۔ پینے کے لیے پانی کی تلاش ہوئی تو پتھر سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ اس کے بعد بتایا گیا کہ انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا اور بتدریج کفران نعمت کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، چنانچہ انہوں نے حق کو چھپایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، دشت سینا میں بے صبری اور حرص و طمع کا مظاہرہ کیا، اریحہ شہر میں متکبرانہ انداز میں داخل ہوئے جبکہ انہیں عاجزی کے ساتھ داخل ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔
انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، بار بار بد عہدی کے مرتکب ہوئے، ان کے دل سخت ہو گئے تھے، انہوں نے کلام اللہ میں لفظی اور معنوی تحریف کی، شریعت کے بعض احکام پر وہ ایمان لائے اور بعض کا انکار کرتے رہے، وہ بغض اور حسد کی بیماری میں مبتلا ہو گئے، انہیں مادی زندگی سے مبالغے کی حد تک محبت تھی، مقرب فرشتوں سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، سحر کہانت میں بے حد دلچسپی رکھتے تھے، ان کے ہاں ایسے عملیات کو قبول عام حاصل تھا جن کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر کے عشق پر از فسق کے راہ ہموار کی جائے۔ بدعملی کے باوجود جنت کے واحد ٹھیکیدار ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ بڑے وثوق سے کہتے تھے کہ جنت میں صرف وہی جا سکتا ہے جو یہودی ہو، اور یہی دعویٰ نصارہ بھی کرتے تھے۔ اس کے ساتھ دونوں یہ دعویٰ بھی کرتے تھے کہ صرف ہم ہی حق پر ہیں اور ہمارے مخالف فرقہ کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ سوچنے اور عبرت و نصیحت کی بات یہ ہے کہ کہیں ان خرابیوں میں سے کوئی خرابی ہم مسلمانوں میں تو نہیں پائی جاتی، اس لیے ہمیں اچھی طرح سے اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے اور اپنے دل کو ٹٹول لینا چاہیے، کیونکہ دعویٰ تو ہم بھی بہت کرتے ہیں کہ جنت ہمارے ہی لیے ہے، لیکن ہم اپنے اعمال کو بھی تو دیکھیں کہ ہمارے اعمال کہیں یہود اور نصارہ کے ساتھ تو نہیں مل رہے۔ تو یہود پر انعامات اور ان کے کفران نعمت اور جرائم کی تفصیل کے بعد تذکرہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جن کی عظمت شان کو یہود اور نصارہ دونوں تسلیم کرتے تھے اور فخریہ طور پر ان کی طرف اپنی نسبت کرتے تھے، حالانکہ اگر وہ اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضرور کرتے، کیونکہ آپ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعاؤں ہی کا ثمر تھے۔ یہاں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مختلف ابتلاؤں اور آزمائشوں میں ڈالا، لیکن وہ ہر آزمائش سے سرخ رو ہو کر نکلے۔ والد کی بت پرستی سے بیداری کا معاملہ ہو یا قوم سے ٹکراؤ کا، نمرود سے بحث و مباحثہ کا مرحلہ ہو یا آگ میں ڈالے جانے اور وطن سے ہجرت کا، بیوی اور بچے کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑنے کا حکم ہو یا لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کا، اللہ کے خلیل ہر مقام پر ثابت قدم رہے اور ان کے قدموں میں ذرہ برابر لغزش نہ آئی۔ اسی ثابت قدمی کی برکت تھی کہ ان کی دعائیں قبول ہوئیں، مکہ پرامن شہر بنا، وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق میسر آیا، اور سب سے بڑی دعا جو قبول ہوئی وہ یہ کہ اللہ نے قریش کی نسل سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ حضرت خلیل کے معاصر اور مفاخر بیان کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی سے وہی شخص اعراض کر سکتا ہے جو شقی، احمق اور خواہشات کا غلام ہو۔ یہود و نصارہ واقعی ایسے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اپنی نسبت تو کرتے تھے، مگر ان کا زعم باطل یہ تھا کہ نجات حنفیت کی اتباع میں نہیں بلکہ یہودیت اور نصرانیت کی اتباع میں ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ انہی حنیفیت یعنی دین اسلام کی طرف دعوت دیں جو کہ تمام انبیاء کا دین ہے۔ اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لیں تو ہدایت پا جائیں گے، اور اگر قبول نہ کریں تو ان کا انکار اور گمراہی کسی دلیل کی بنا پر نہیں ہوگی بلکہ ضد اور عناد کی بنا پر ہوگی، تو آپ انہیں عناد کی گندگی میں پڑا رہنے دیں، اللہ ان سے نمٹ لے گا۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ یہود و نصارہ بھی اس طرح ایمان لے آئیں جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یہ ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ موڑے رہیں تو اس پر تعجب نہ کرو، کیونکہ ضد اور مخالفت ان کی عادت ہے۔ اگر انہوں نے شرارت کرنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ ان سے عنقریب نمٹ لے گا، وہ بڑا سننے والا اور بڑا جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آ گیا ماہ رمضان، ہوئی رحمتیں
توبہ کا ہے در یہ کھلا سبحان اللہ تیری حمد و ثنا مالک دو جہاں کرتے ہیں ارض و سما سبحان اللہ ماہ رمضان آیا ہے دیکھو ماہ رمضان آیا ہے دیکھو جشن نزول قرآن اس کی سعادتیں کرنا خدا قبول ساری عبادتیں